اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورج اور اس کی دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم جب کہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جب کہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا۔ جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بفر پر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانع نہ ہونا، مگر انہوں نے اس بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ آخرکار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ محترم حضرات، یہ سورہ الشمس ہے، شمس یعنی سورج، اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورت ہے، اور اس وقت نازل ہوئی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا جا رہا تھا، بلکہ آپ کے قتل کے منصوبے بن رہے تھے کہ آپ کو قتل کیا جائے۔ تو اس صورت کے ذریعے بتایا گیا ہے والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، یعنی سورج اور چاند ایک ساتھ ہوں بھی آسمان میں تو چاند چمکتا نہیں ہے، چاند کی روشنی خود کی روشنی نہیں ہے، وہ سورج سے روشنی لیتا ہے، اور اس کی روشنی اتنی سخت بھی نہیں ہوتی کہ گرمی پیدا ہو جائے، ٹھنڈک ہوتی ہے، لیکن دونوں کی ضرورت ہے۔ سورج کا کام الگ ہے، چاند کا کام الگ ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نظم کو دیکھو، یہ ساری قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں گواہ ہیں، اس پہ اگر تم غور کرو گی تو آگے کی بات تم کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ سورج نکلتا ہے، اس کی گرمی پھیلتی ہے، اس کے بعد چاند آتا ہے۔ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی قسم جب کہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے۔ دن کی قسم کھائی گئی، دن گواہ ہے، کیا ہے؟ تو سورج نمایاں ہو گیا، ہر چیز نظر آ رہی ہے، اب کوئی اندھیرا نہیں ہے، بالکل صاف صاف سر چیز نظر آ رہی ہے۔ پھر کہا وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا، اور رات کی قسم جب کہ وہ ڈھانک لیتی ہے، یہاں بریکٹ میں سورج لکھا ہے، یعنی سورج کو کیا کرتی ہے؟ وہ ڈھانک لیتی ہے، اور رات ہی نام اس کا ہے کہ سورج دوسری طرف چلا جاتا ہے دنیا کے تو یہاں رات ہو جاتی ہے، تو ڈھانک لیتی ہے، اندھیرا پوری طریقے سے چھا جاتا ہے، ڈھانک لیتی ہے۔ وہ سورج نمایاں کرتا ہے، دن نمایاں کرتا ہے سورج کو، رات جو ہے اس کو چھپا دیتی ہے، ڈھانک لیتی ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا۔ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا۔ اب یہاں جو قسم کھائی گئی ہے، ماں کا لفظ آیا ہے، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، تو لوگ کہتے ہیں ماں جو ہے وہ غیر زندہ چیز کے لیے کبھی استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن میں استعمال ہوا ہے، اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے دوسری جگہ پر۔ تو صاحب تفہیم کا یہ خیال ہے کہ یہاں مراد اس سے یہ ہے کہ
آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم، یعنی آسمان بھی اس بات پر گواہ ہے اور اس کا بنانے والا بھی اس بات پر گواہ ہے، اور زمین کی قسم اور زمین کو بچھانے والے کی قسم کہ زمین کتنی اچھی بچھائی گئی ہے کہ اس میں آدمی چل پھر سکتا ہے، لیکن ڈھلک نہیں جاتی ہے، اس میں راستے ہیں، مکان ہیں، اور جو ہے سبزی ترکاریاں آ رہی ہیں، تو یہ اس کو جو ہے بہت شاندار طریقے سے بچھایا گیا ہے۔ اور نفس انسانی کی اور ذات کی قسم جس نے اس کو ہموار کیا ہے، یعنی انسانی جان، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، کیا اس نے نق سک سے درست کیا بولتے اس کو، مطلب ناک کی کٹی کا تو بالکل ایسا تھوڑی سی اس میں تھوڑی ڈیزائن آئے کہ ناک اور زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ اب کان ہے سیدھا ہی بنا دیتا، لیکن کان کو ایک ڈیزائن کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا کہ وہ بھی خوبصورت دکھتا ہے، پورا اس کی لو بنائی، کانوں کی لو ہے، یہ حصہ ہے۔ اسی طریقے سے پلکیں بنائی، پلکیں بھی کتنی خوبصورت ہے، گڑیا کی تک نقلی پلکیں رہتی ہیں، یہ خوبصورتی ہیں۔ اب کشمیر کے لوگوں کو دیکھیں گے آپ، مرد، اور وہاں کی پلکیں اتنی کالی اور خوبصورت ہوتی ہیں کہ دیکھتے کے ساتھ آدمی متاثر ہو جاتا ہے، اس کی پلکیں برابر کام کرتی ہیں۔ اچھا، پلکوں کا اپنا کام ہے اور خوبصورتی بھی، لیکن کتنی باریک کام ہے، جہاں کاجل لگاتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، آنکھوں کا یہ حصہ کیسا ہے، بالکل بنا ہوا، اس پہ پانی بھی رہتا ہے ہلکا ہلکا، اور یوں لگائیں آپ تو وہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے کتنے خوبصورتی سے بنایا، مطلب اس کی نقص دور کیا، اس کا دل کیسے بنایا، گردہ کیسا بنایا، اس کا ڈیزائن پورا کیا۔ اچھا، اس کو پھر سوچنے، سمجھنے، سننے کی سب طاقتیں دی، آنکھ سے دور تک نظر آئے، یہاں سے لے کے سورج اور چاند نظر آ رہا ہے، اور جو ہے کان کو سنائی بھی دے رہا ہے دور کی بات کو۔ تو یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان بنایا اس کی بھی قسم، وہ خود گواہ ہے اس بات پر، اور جس نے اس کو بنایا۔ صاحب تدبر یعنی امین احسن اصلاحی صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر جو ہے اس کا معنی ایسا ہوگا، آسمان اور اس کے بنانے کی قسم، کی کیسا بنایا، وہ بنانے کی جو پرکریا ہے تو وہ اس کی قسم، اور زمین کی اور اس کو بچھانے کی قسم، اور نفس کی قسم اور اس کو ٹھیک کرنے کی، اس کو بنانے کی قسم، اس کو کیسا درست کیا گیا اس کی قسم۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس سے اللہ مراد ہے، کئی کہتے ہیں کہ نہیں، صرف وہ پرکریا ہی مراد ہے۔ یہ مفسروں کے دو قول الگ الگ ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کیا ہوا، یہ قسم کیوں کھائی گئی؟ تو بتایا گیا یہ بالکل اپوزٹ ہے، یعنی روشنی اور اندھیرا ایک دوسرے کا جوڑا ہے، یہ مل کے کام کرتے ہیں تو رزلٹ آتا ہے۔ پھر یہ بتایا آسمان اور زمین یہ جوڑا ہے، حالانکہ لوگ بولتے ہیں ارے زمین آسمان کا فرق ہے، آسمان آسمان ہے، زمین زمین ہے، تو زمین ہے وہ بھی اپنے کام کیے، آسمان بھی ہے، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، لیکن دونوں سے فائدہ ہو رہا ہے، دونوں مل کے کام کر رہے ہیں تو ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے بتایا کہ رات اور دن، روشنی اور اجالا، اور آسمان اور زمین، تو بتایا کہ نیکی اور برائی بھی ایسی ہے، نیکی کرو گے تو اس کے الگ رزلٹ آنے والے ہیں آسمان کے جیسے، زمین کا کام ایسا، گناہ کرو گے تو ایک الگ کام ہوگا۔ تو جس طریقے سے ان کے ایفیکٹ الگ الگ ہیں، نیکی اور برائی کے ایفیکٹ بھی الگ الگ ہیں۔ جو خدا کی بندگی کر رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، اس کا ایفیکٹ الگ ہونے والا دنیا اور آخرت، اور جو برائی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، تو اس کے ایفیکٹس جو ہے الگ ہونے والے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان پہ اس کے گناہ اور نیکی الہام کر دی، یا نگلنے کے معنی بھی۔ اللہ نے اس پہ الہام نہیں کیا بلکہ سب پہ کیا۔ مچھلی کو تیرنا سکھا دیا، مچھلی کو کون تیرنا سکھاتا؟ بچہ پیدا ہوتا ہی دودھ پینا سیکھتا ہے، اس کو کون سکھائے گا؟ اگر اب وہ بچے کو بولیں گے ایسا دودھ پینا، اب اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بچے کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بچہ برابر دودھ پیتا ہے۔ جانور کا بچہ بھی ویسے ہی کرتا ہے، مرغی کا اور پرندوں کا بچہ بھی آپ دیکھیں گے ویسے ہی کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے انسانوں کے اندر کیا کیا ہے، خوبی بھر دی ہے، ہر ایک کو معلوم ہے گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے، ماں باپ کو ستانا کیا ہے، پڑوسیوں کو ستانا کیا ہے، لوگوں کے پیسے چرانا کیا ہے۔ اس کے سے پوری دنیا کے اندر اتفاق ہے برائیوں اور بھلائیوں کے بہت سے معاملات، مگر اب ایک کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو وحی کے ذریعے سے ہی بتانا پڑتا ہے تو تم کو سمجھ میں آتا ہے۔ مثلاً یہ ہے، اب ایک بیٹا بول کے یہاں سوچتا ہے اپنے بھارت میں، اب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جانوروں کا جو دودھ ہے نا یہ نہیں پینا چاہیے، یہ ان کے بچے کے لیے ہوتا ہے، وہ بچڑے کے لیے ہوتا۔ تم کیسا، تم نے سویابین کا دودھ بنانا، آج کل بن رہا ہے نا سویابین کا دودھ بن رہا ہے، دوسرا اب یہ کرنا، تو انہوں نے امول کمپنی پہ کیس ہی کر دیا
کہ نہیں یہ جانوروں کے ساتھ زیادتی ہے، اتنا دودھ نکالنا اور ان کو پالنا کرنا یہ صحیح نہیں. تو اب عقل کیا کریں؟ اب عقل کیا کہتی ہے؟ کچھ لوگ بولتے ہیں ہاں صحیح ہے، سمجھ میں آتا ہے کچھ لوگوں کو، اور صحیح بیچاروں کو جانوروں کو کیوں تکلیف دینا. اب یہ کون بتائے جانوروں کا دودھ پینا کہ نہیں پینا؟ اللہ نے قرآن مجید میں بتا دیا، کتاب میں بتا دیا کہ یہ جانور ہم نے اسی لیے ہیں کہ ہم ان کے گوبر اور خون کے درمیان سے ایک لذیذ چیز تم کو نکال کر پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہے. جنت میں بھی کہا گیا کہ جنت میں ایسے جانوروں کا دودھ نہیں ہوگا بلکہ وہاں نہریں بہا دیں گے ہم دودھ کی، اور وہ دودھ کبھی جیسا یہاں وہ آتی ہے پساندی وہ دودھ میں گلاس میں پی لیا ایسی رکھے تو پھر ایسی نہیں آئے گی وہاں بدبو. ایسا جنت میں بھی دودھ ہوگا. یہاں کا دودھ تو تمہارے لیے ہے، بلکہ اس سے تم شربت بناتے ہو، گھی بناتے ہو، یہ ساری چیزیں بھی لکھی گئی ہیں کہ یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنائے. یہ جانور ان پہ تم سواری بھی کرتے ہو، سواری بھی کر سکتے ہو تم جانوروں پہ، ان کا گوشت بھی تم کھاتے ہو. تو یہ وحی کے ذریعے سے معلوم ہوگا، پیغمبر کے ذریعے سے معلوم ہوگا. کچھ چیزیں تو سمجھ میں آتی ہیں ایک حد تک، سب کی برائی بھلائی سمجھ میں آتی ہے، مگر جہاں ایسا کرائسس آتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے. اب جانور کون سے حلال ہیں؟ 8 جانور بتا دیے گئے. بکری ہے، نر مادہ، بھیڑ ہے، گائے بھینس ہے اور اونٹ ہے. یہ 8 جانور بتایا گیا کہ یہ بالکل حلال ہیں، ان کو آپ کھا سکتے ہیں. تو یہ قرآن وحی کے ذریعے سے، پیغمبر کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے تم کو بتایا جاتا ہے. اس کے علاوہ عام بات جو ہے وہ الہام کی جاتی ہے، وہ ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہے کیا کھانا چاہیے. اب گندی بدبودار چیز تو نہیں کھائے گا، کوئی بھی نہیں کھائے گا، کافر مومن کوئی بھی بچہ بڑا نہیں کھاتا. لذیذ ہے، اچھا ہے، نہیں کھاتا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ ہے وہ بڑی بات جس میں بتایا گیا کہ پس کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، یعنی نیکیوں سے بھر دیا اپنی زندگی کو سے، اور ہر برائی سے وہ بچتا رہا. تو اس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. تزکیہ کرنا جیسے گلدستہ ہے، گلدستے میں کچھ پھل اچھے تھے کچھ خراب تھے، تو آپ نے اس کو سوکھے پھول نکالے اچھے اس کے اندر لگا دیے. یہ بھی ہوتا ہے. نشو نما پانا بھی ہے اس کے اندر. تزکیے میں نشو نما بھی، درخت چھوٹا تھا بڑا ہو گیا. پہلے آدمی کو علم نہیں تھا، علم ہوا. پہلے قرآن یاد نہیں تھا، صورتیں یاد ہو گئی، پھر اس کا مطلب یاد ہو گیا، ہے نا. آدمی کی صحت اور تندرستی بڑھ گئی، ورزش کیا اس نے تو اس کی تندرستی ورزش بڑھ گئی. تو یہ سب تزکیے میں جمع. بھلا ہونا، پروان چڑھنا، ڈیولپ ہونا، طاقتور بننا. اللہ نے اتنا اچھا بنایا ہے. اب کسی کو انجینئر کی صلاحیت رکھی ہے، کسی کے اندر جو ہے نا اخبار نکالنے کی صلاحیت رکھی ہے، کسی کے اندر ڈاکٹر بننے کی صلاحیت چھپا ہوا ہے. اس کا بھی اظہار ہونا چاہیے. وہ پڑھے گا، جتنا اچھا نالج لائے گا تو وہ آگے بڑھے گا، کامیاب ہوگا. یہ بھی ہے. اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے کے معنی ہے یہ کہ بھئی جو اپنے نفس کو اچھا کرے گا، پاکیزہ کرے گا، برائیوں سے بچائے گا، اس کو جنت ملے گی. وقد خواب من دسا، اور نامراد ہوا جس نے اس کو دبا دیا. نہیں پڑھ رہا ہی نہیں. قرآن آ گیا اللہ کی طرف سے لیکن اس کو نہیں پڑھ رہا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ اس کو انگلش ہے، اردو ہے، مراٹھی ہے، اب یہ نہیں پڑھ رہا ہے، اس کا نقصان ہوگا. وہ ورزش نہیں کر رہا ہے، اپنی صحت کو نہیں بنا رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کا نقصان ہوگا. دبتے جائیں. یہی ہے آج دنیا کے اندر جو تحقیق کر رہے وہ ویکسین بنا رہے. جو نہیں ہے یہاں بیٹھ کے ویکسین اچھی ہے کہ نہیں اس پہ گفتگو ہو رہی. بھائی ہم کیوں نہیں بنا سکے؟ تو اسلام نے ابھارا ہے. اسلام میں اس کے سے بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہو گئے. ہمیشہ خیال کرنا کہ اس کو کیسے میں فائدہ پہنچاتا ہوں. ایک معمولی بات رہتی ہے، ایک آئیڈیا سادہ آتا ہے انسان کے دل میں، پھر وہ سوچتا ہے کہ میں ہوا میں اڑنا ہے تو ہوائی جہاز بن گئے. حالانکہ اس کی شروعات سب سے پہلے مسلمانوں نے کی. آپ پڑھیں گے جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں. تو اسلام ایسا ابھارنے کے نتیجے ہے. اسلام نے کہا کہ غور و فکر کرو، ہم نے تم کو خلیفہ بنایا ہے، خدا کے بعد تمہارا ہی نمبر ہے مرتبے میں. انسان کا یہ انسان اشرف المخلوقات ہے. ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے. مخلوق میں انسان ہے تو انسان سب سے اونچا ہے، خلیفہ ہے. اس کو ویسے ہی رہنا چاہیے. ڈیولپمنٹ دبنا نہیں چاہیے. وہ پڑھ بھی نہیں رہا ہے، لکھ بھی نہیں رہا ہے، تحقیق بھی نہیں کر رہا ہے، اپنی صحت کا خیال بھی نہیں. ایسا نہیں. صحت کا خیال رکھتے ہوئے ساری چیزیں کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھنا چاہیے. تو یہ بات ہے جو بتائی جا رہی سب سے بڑی. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہو گیا وہ جس نے اس کو دبا دیا. اب اس کا ایگزامپل بھی دیا گیا کہ پہلے کے جو رسول آئے تھے ان کے زمانے میں کیا ہوا. تو سمود، عاد قوم ہے نوح علیہ السلام کے بعد، اس کے بعد سمود ہے.
یہ بہت بڑے انہوں نے گھر بنائے، خوبصورت ابھی بھی ہیں، تراش بھی ایلورا انجنڈا کے جیسے بڑے بڑے بنائے بھی، اور پہلے سے بناتے بھی جاتے تھے پہاڑ کے اندر، لیکن کھڑکی ہے، دروازہ ہے، اندر سب ہے، لوگ حیرت میں آج بھی اتنا اچھا کام وہ زمانے میں کیسے کرتے، بہت اونچے پورے تھے، لیکن برائی کے کام کرتے تھے، ظلم زیادتیاں کرتے تھے۔ تو صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے تو کہا کہ نہیں، آخرت نہیں آنے والی ہے اور ہم اللہ کے سوا دوسروں کی بھی پوجا کریں گے، تو بتائیں نے تو کوئی نشانی لا کر دے دو۔ تو انہوں نے کہا کیا نشانی؟ تو بولے اللہ کی طرف سے ایک اونٹنی آنا چاہیے۔ تو اس کا تفصیل سے سورہ قمر میں تو کیا ہوا، وہ اونٹنی آ گئی۔ اونٹنی آنے کے بعد کیا ہوا، انہوں نے نافرمانی کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی کے ساتھ کیا آزمائش لگا دی ان کی کہ اس کے ساتھ ایک دن پانی اونٹنی پیے گی اور ایک دن دوسرے لوگ پیئیں گے۔ اب ان کو بڑا دشوار ہونے لگا کہ صاحب ایک دن کا پانی تو اپنا چلا گیا، لیکن نبی نے یہ سمجھا دیا کہ دیکھو اگر تم اس کو کاٹو گے یا مارو گے تو عذاب تم پہ آئے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، کذبت ثمود بتغواہا، انہوں نے اپنی سرکشی میں یہ ساری باتوں کو جھٹلا دیا۔ اذ بعث اشقاہا، ان میں ایک سردار اٹھ گیا۔ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ لیڈر کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے عوام کیسی ہے، کسی قوم کا لیڈر کو دیکھے معلوم ہوتا ہے پوری قوم ویسی ہے۔ اچھی ہوگی قوم جیسی چھانچ ویسا مسئلہ، اگر قوم اچھی ہوگی تو ان کا لیڈر بھی اچھا ہوگا۔ اب قوم ہی کرپٹ ہے پوری، تب لیڈر کیسے اچھا ملے گا؟ اس لیے ہم جب چاہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر اچھا ہو تو پہلے قوم کو اچھا بننا پڑے گا، عوام کو اچھا بننا پڑے گا، تو کمپٹیشن کے ذریعے میں اچھا آدمی جو ہے نا لیڈر بن سکتا ہے۔ اب وہاں کا جو سب سے بدماش آدمی تھا، شریر تھا، اس نے کہا، وہ اٹھا، اس نے کہا کہ ارے یہ اونٹنی تم کو ستا رہی کیا، میں اس کا کام تمام کرتا ہوں۔ لیکن سب اس کے پیچھے تھے، اس کا سپورٹ کر رہے تھے۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، تو رسول نے ان کو بتا دیا تھا کہ اونٹنی کے بارے میں اور اس کے پانی پینے کے بارے میں، ان کو صاف واضح کر دیا تھا کہ یہ ایسا مت کرو، اگر تم ایسا کرو گے اس کے پانی پینے کا ایک دن طے ہے، اور یہ اونٹنی اللہ کی ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے سب نے مل کے جھٹلا دیا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، یعنی اس کو ختم کر دیا، مار دیا، کاٹ دیا، مر گئی، ختم ہو دوڑی، وہ گیا، اونٹنی کو جو ہے انہوں نے مار دیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهُ، پھر ہوا یہ کہ ان کے رب کا دھم عذاب آ گیا، اوپر سے بھی آیا، پتھر بھی برسے، نیچے سے زلزلہ بھی آیا زور، مگر جب مارتے ہی نہیں آیا، اونٹنی کو انہوں نے مار دی، اور آ کے صالح علیہ السلام کو بولے اب ہے نا تم کو، اگر ہے تو لاؤ عذاب لاؤ، کہاں رہے، ہم نے تو کاٹ دیے نا ان کو، انہوں سمجھے اب نہیں آتا کیا۔ صالح علیہ السلام بولے دوسرے صورت میں 3 دن تم انتظار کرو، 3 دن کے اندر آئے گا، اور 3 دن تم کو معافی مانگنے کی مہلت ہے۔ مگر انہوں نے دیکھی جب 1 دن میں کچھ نہیں ہوا، 2 دن میں نہیں ہوا، تیسرے دن کیا ہوتا ہے، بیٹھے، زبردست دھماکہ ہوا، اوپر سے آندھی آئی اور تل پٹ کر کے ختم کر کے رکھ دیا، ان کو مٹی میں ملا کر رکھ دیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اللہ نے ان کو دھما دھم جو ہے دبا دیا ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ یہاں ان پر اس طریقے سے ترجمہ ہے، آخرکار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو بے بندے خاک کر دیا، زمین میں ملا کے رکھ دیا، مٹی میں مل گئے، کچھ بھی نہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ کیا ان کے گھروں کے سوا تھوڑے بہت تم کو کوئی چیز نظر آتا، اور یہ بالکل قریب تھا، ان کے قصے قریش کو بالکل معلوم تھے، ایسا نہیں کہ دور کی کہانی جیسا ہم سن رہے ہیں، ان کے جو سامنے بھی وہ سارے واقعات تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ تمہارے سامنے بھی واقعات ہیں، یہ سمود اس طریقے سے نافرمانی کر رہے تھے تو ایسا ہوا، اب تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہو، ان کو مارنے کی کوشش کر رہے ہو، تو سوچو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهُ، اور پھر اس کے بعد فرمایا اور اسے اپنی اس فعال کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں، یعنی اللہ کو خوف نہیں ہے کہ اب آ کے کوئی میرے کو بدلا لے۔ حکمراں بھی کیا کرتا ہے معلوم ہے، ڈیسیجن لینے سے پہلے کوئی قوم زیادہ ہے، اب کسانی کر رہے تو ذرا ڈرتے، وہاں کے ایم ایل اے بھی نہیں، سب کے سب آ گئے تو پھر ہمارا کیا ہو جائے گا۔ مگر اللہ کو کیا ڈر ہے کہ کوئی حکمراں فیصلہ کرنے میں ڈر سکتا ہے اپنی قوم کے مقابلے میں، مگر اللہ کو کسی کا خوف نہیں ہے، وہ پوری قدرت اور طاقت رکھتا ہے، اس نے کتنی بستیوں کا آج تک تباہ کرا، پھر کیا کوئی اس کا بدلہ لینے والا پیدا ہوا؟ تو اس کو غور کر کے تم سوچو
کہ جو یہ اچھائی اور برائی ہے، اگر تم اچھائی کا راستہ اختیار کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے دنیا آخرت میں بھی، ایسا نہ کرو گے تو ایسا عذاب تم کو بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے بچائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین۔